کیا آپ جانتے ہیں کہ سونا زمین کے اندر کیسے بنتا ہے اور اس کو کیسے نکالا جاتا ہے؟ پاکستان کے کون کون سی مقامات سے سونا نکالا جاتا ہے اور پوری دنیا میں اس وقت کل کتنا سونا موجود ہے؟ ان تمام سوالات کا جواب تفصیل سے جاننے کے لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر اس قیمتی موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، انتہائی اہم سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے زمین کے اندر سونا کیسے بنا؟ سائنس اس بارے میں کہتی ہے کہ آج سے کئی بلین سال پہلے جب ہماری زمین تخلیقی مراحل سے گزر رہی تھی تو اس سیارے پر شہاب ثاقب اور پتھروں کی بارش کی وجہ سے ایک دھات وجود میں آئی جسے سونے کا نام دیا گیا۔ پتھروں کی یہ بارش تقریباً 200 ملین سالوں تک جاری رہی اور زمین کے بننے کے دوران پگھلا ہوا لاوا زمین کے مرکز میں دھس گیا، جس سے زمین کا کور بنا اور بہت سی دھاتیں وجود میں آنے لگیں۔ دوسرے سیاروں سے آنے والی یہ دھاتیں انتہائی قیمتی تھیں، جن میں سونا اور پلیٹینیم بھی تھا، جن کا کل وزن اربوں ٹن تھا، کیونکہ یہ تمام دھاتیں زمین کے کور کے اندر پڑی ہوئی تھیں۔ اس لیے یہ خزانہ کروڑوں سالوں تک انسان کی دسترس سے باہر رہا، لیکن گزشتہ 4 صدیوں سے ان قیمتی دھاتوں اور خاص طور پر سونے کو نکالنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ زمین میں سونے کی تلاش بھی انتہائی دلچسپ مرحلہ ہے۔ زمین میں سونے کی تلاش تیل اور گیس کے ذخائر معلوم کرنے والے ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی کی جاتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو گراؤنڈ پینیٹریٹنگ ریڈار یعنی GPR کہا جاتا ہے۔ GPR اس علاقے کی خصوصیات کو ریکارڈ کرتا ہے، جس کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمین میں کون کون سی دھاتیں موجود ہو سکتی ہے۔ اس کام کے بعد زمین کے اندر ڈرل کر کے اس میں سے تھوڑی تھوڑی مٹی نکال کر ٹیسٹ کی جاتی ہے، جس سے حتمی معلومات حاصل ہو جاتی ہے کہ مطلوبہ زمین میں کون سی دھات کتنی مقدار میں موجود ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ زیر زمین سونا، سلور اور کاپر کے ذخائر تلاش کرنے کے لیے VLF ٹیکنالوجی کا بھی سہارا لیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے زیر زمین لہریں بھیجی جاتی ہیں۔ جب یہ لہریں کسی دھات سے ٹکراتی ہیں تو ایک مخصوص قسم کی گونج پیدا ہوتی ہے۔ اسی عمل سے ماہرین اندازہ لگاتے ہیں کہ زمین کے اندر کوئی دھات موجود بھی ہے یا نہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہر کوئی اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سونے کی تلاش میں نکل کھڑا ہو، بلکہ یہ کام حکومت وقت کی اجازت سے ہی ہوتا ہے، اور پاکستان میں یہ کام جیولوجیکل سروے آف پاکستان کی ٹیم ہی کر سکتی ہے، جنہوں نے تقریباً پاکستان کے 50% حصے کا سروے کر لیا ہے اور بہت سی دھاتیں تلاش کی ہے۔ جب جیولوجیکل سروے کی ٹیم کنفرم کر دیتی ہے کہ اس جگہ زیر زمین سونے کے ذخائر موجود ہے تو پھر اس سونے کو زمین کے اندر سے نکالنے کا عمل ترتیب دیا جاتا ہے۔ زیر زمین سونے کو نکالنے کے لیے دھماکے کر کے چٹانوں کو توڑا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ کھدائی کرنے کے بعد سونے کے بڑے بڑے بلاکس مل جاتے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ دراصل سونا نکالنے کے لیے زمین کو 300 سے 500 میٹر کی گہرائی تک کودنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد اس گہرائی سے بڑے پتھروں کو نکالا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سونا کسی بھی جگہ پر اکٹھا موجود نہیں ہوتا۔ ان پتھروں کو باہر نکالنے کے بعد انہیں مشین میں ڈال کر باریک ریت کی شکل میں پیسا جاتا ہے، اور اس کام کو کرنے کے لیے کئی گھنٹے اور ہیوی مشین درکار ہوتی ہے۔ دوستو، پھر ان پتھروں سے سونے کی ذرات کو الگ کرنے کی باری آتی ہے۔ اس کام کے لیے ایک خاص قسم کا وائبریٹنگ ٹیبل استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ٹیبل پر کمبل نما ایک کپڑا بچھایا جاتا ہے۔ اس کپڑے کو گیلا کیا جاتا ہے، پھر ریت کی طرح پیسے گئے ان پتھروں کو اس کمبل نما کپڑے پر بچھا دیا جاتا ہے، اور جب گیلے ذرات اس کمبل نما کپڑے پر سے گزرتے ہیں تو سونے کے ننھے ذرات اس کپڑے پر چپک جاتے ہیں اور باقی کا پتھر پانی کے پریشر سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس عمل کو کئی مرتبہ دہرایا جاتا ہے۔ تو یہ تھا سونے کے نکالنے کا طریقہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔